یزید کے دفاع میں اہل بیت کی توہین کرو، عبداللہ بن زبیر کی توہین کرو، مکے پہ چڑھائیاں اس یزیدی پر، اور تم لوگ کہو کہ نہیں جی حسینی یزیدی تقسیم نہیں، حسینی یزیدی ایک نظریہ ہے، آپ اس نظریے کے جو ہیں سب کے سب جو ہیں اس کے پرچارک ہیں، آپ ضرور لکھا اور کہا کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی تشفی و تسلی ہوگی، آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز شفا نصیب ہو جائے گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، نہ آپ میرے گھر آئیں نہ میں آپ کو بلاؤں، اللہ خیر صلاح، میں اسلام کی حکومت کے لیے کام کروں، تم اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کا پتہ لگ جائے گا، تم ان کے ایجنٹ ہو، تم کہتے ہو جو اوپر آ گیا اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اتارنا نہیں، دین اسلام خلافت لانی نہیں، ہم بھی یہی کریں۔ یہ کتاب 300 روپے کی میرے پاس آئی ہے، یزید بن معاویہ کی شخصیت ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی، انہوں نے جتنی ان کی روایتیں تھی نا یزید کے حق میں لکھی، اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا، 100 کتاب انہوں نے مجھے بھیجی ہے، جتنے کی آئی اتنے کی کتاب آپ کو میں نے دے دینی ہے، ایک ایک دو دو لے کے گھر رکھ کے بھیجیے، تحفہ تن یزیدیوں کو بھجوائیں تاکہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو کہ یہ سارے حسینی ہو جائیں۔ یہ دعائی ہے، بڑی اچھی ٹونک ہے، بہت اچھا، جس بندے نے لینا ٹائم سے لے جائے، یہی میں پرچار کر سکتا ہوں۔ دنیا کی ایک لجنہ بنی ہے، لجنۃ العلماء للافتاء، یہ کفر سازی کا ایک انہوں نے ادارہ بنا رکھا ہے کہ جو آدمی ہمارے نظریات و خیالات کے تابع نہیں ہوگا وہ ہماری نظر میں نا اہل حدیث ہوگا، اور دوسرا وہ مومنین کی راہ سے بھی ہٹا ہوا، یعنی دیگر فرقوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ بڑوں کو نکالا، اور اس کے بعد پھر مولانا اسحاق مرحوم کی باری آئی، اب عمر صدیق کی باری تھی، وہ اب عمر صدیق تک پتہ نہیں کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے، باری تو ہماری ہے۔ وہ شعر تھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے، تو ہم کہتے ہیں مولویوں سے کس کی یاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ فتویٰ تو ہم پہ بھی آ جائے گا، ابھی ہم چونکہ اتنے مشہور نہیں ہوئے ہیں، کوئی جانتا ہے، جس دن مولویوں کی نظر ہم پہ غلطی سے ان کی نگاہ لطف و کرم ہم پہ پڑ گئی، آپ دیکھیے نیٹ پہ میرا کرتے کیا ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات جان لیں کہ یہ جو ہے یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ یہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم اور گروہ بندی ان متاخرین روافض کی ایجاد ہے جو قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، عقیدہ رسالت کو ثانوی حیثیت دینے والے، ابو بکر عمر کو سب و شتم کرنے والے، اور امہات المومنین اور دیگر صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے نام پر ایک گروہ بنایا جائے اور ان کی طرف نسبت کی جائے۔ ہم آپ کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اہل حدیث کا نام کے ذریعے سے یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، مسلم کے حلوایا کریں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے قرآن مجید سورہ حج میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یہ تم اہل حدیث کیوں ہو گئے؟ اور کہتے ہیں رافضیوں نے یہ کام شروع کیا ہے، حسینی یزیدی، تو آپ رافضیوں کے مقلد ہوئے، آپ پیچھے چلتے، آپ نے بھی بنا لیا یہ روافض ہیں۔ یہ روافض کس نے نام رکھا ہے؟ آپ پہلے بتائیں، یہ بھی قرآن حدیث میں نہیں آیا، نام تو رافضیوں کا بھی نہیں چودھری آیا، اب کیا کرنا ہے؟ گئے نا پاس سارے۔ پھر احترام میں صحابہ پر رافضیوں کی تکفیر بھی نہ کریں۔ حضرت ابو بکر عمر کے نام پر سپاہی صحابہ کا گروہ بنا، حدیث کے نام پر اہل حدیث آپ کیوں بنتے جاتے ہیں؟ اپنے ناموں کے ساتھ صدیقی لکھتے ہیں، فاروقی لکھتے ہیں، یہ حافظ عتیق الرحمن علوی لکھتا ہے، اس کا کیا پکا پتا ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد ہے یہ نہیں اولاد؟ نسب تو آ کے ہندوستان میں خراب ہو گیا، اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ نسبوں میں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں تو اتھے ہونے نے عملہ نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری بات پوچھنی ہے جی؟ آپ تو کہہ رہے عملوں سے ہوتے، آپ لکھ رہے حسینی، فروقہ، یہ قاضی سلمان منصور پوری، فلانا امرتسری، یہ علاقے تو ہندوؤں کے ہیں، غزنوی، امرتسر میں تو ان کا ٹیمپل ہے، دہلی کے اندر کس کی اس وقت میاں نذیر حسین دہلوی، بنارس میں اس وقت ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر ہے، وہاں ابو القاسم بنارسی، آپ کہہ لیں اس کے سب سے پہلے 1918 کے عالم دین ہے جنہوں نے سب سے پہلے اہل حدیثوں کی کام ہے۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، ہمیں یہ بتاؤ اہل حدیث ہو کیا صاحب ایمان بھی ہو؟ نہ کریں۔ یزیدی حسینی کی اصلاح چلائے، اس سے میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر یزیدی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حنفیوں کو کہتے ہیں آپ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، اور ہم وہ ہیں جو آپ کو جس طرح کا اللہ آپ مانتے ہیں ویسا ہم نہیں مانتے۔ جہمیہ پر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ ایک فرقہ جہمیہ کا ہوا، وہ جہم کے نام سے تھا، وہ غلط ہے، تو آپ نے بھی ان کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ نہ ایسے نہ کریں، ایک تلنا، ایک ترازو لائیے، اس کے ذریعے سے سب کچھ ختم کر دیجئے، ہم بھی قائل ہو جائیں گے۔ باقی یہ حسینی یزیدی ہم نے اس لیے رکھے ہیں یہ سارے، دیکھیں نا جوید احمد غامدی بھی غامدی لکھواتا ہے، آج تک پتہ نہیں چلا غامدی کیوں لکھواتا ہے۔ ہم نے تحقیق ساری کی، پوچھا، بس جھوٹ موٹ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایک بنائیے اور اس کے بعد پھر ایک بنائیے غزنوی، روپڑی خاندان، آپ علاقوں سے نسبتیں دیں، وہ علاقے جہاں کافر بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، یہ نہ دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے کہ یہ قبیلے میں نے اس لیے بنائے لِتَعَارَفُوا، پتہ چل جاتا ہے بندہ کی ذہنیت کیا ہے اور کہاں کا ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ دیکھیں، یہاں ایک مولانا سلیم جباری ہیں، ان کو کہ جبار تو اللہ ہے۔ یہ برکت توحیدی جس سے یہ سب سے پہلے فتنہ اب اٹھایا ہے، وہ توحیدی کیوں لکھتا ہے؟ کیوں ہم کافری ہیں؟ جب توحیدی کافری نہیں چل سکتا ہے، جب حنفی اہل حدیث چل سکتا ہے، جب روپڑی امرتسری چل سکتا ہے، جب صدیقی فاروقی چل سکتا ہے، تو حسینی کہلوانے میں مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ ہے وہ ان کا سارا حسینی اور یزیدی تقسیم بدعت، خلاف منہج اور روافض کی ایجاد ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ بھائی یزیدی ہیں، آپ کہلوائیں تاکہ ہم ایزیلی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ رکھیں، نہ آپ کے ہاں حسینی لڑکی آئے، نہ آپ کا یزیدی لڑکا کہیں جائے، پھر لڑائی ہوگی، طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ الگ الگ ذہنیتوں کے بندے اپنی اپنی جگہ پہ شادیاں بیاہ کریں، نہ ملیں نہ جھلیں، نہ جنازوں پہ آپ آئیں۔ دیکھیں نا، حافظ عتیق الرحمان صاحب جامعہ سلفیہ بنگلہ ستیانہ والوں نے میاں طاہر کا جنازہ پڑھایا، بعد میں انہوں نے ان سے توبہ کا کلپ چلوایا کہ میں نے غلط آدمی جو صحابہ کا دشمن تھا پڑھایا، آپ نہ جنازے پڑھانے جائیں، اعلان ہو جائے کہ کاشف علی حسینی کے جنازے پر کوئی یزیدی نہ آئے، اعلان ہو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ارشاد الحق عصری صاحب حسینی وفات پا گئے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اصلاح الدین یوسف ناسبی یزیدی مر چکا ہے، اس کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں، بات ختم ہو جائے۔ یہ تو میرے بھائی معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ میرے ہاں وہ جمعہ سننے آئے جو حسینی ہے، آپ باہر سے پتہ کر لیں کہ ہاں جی یار وہ حسینی ہے، کہتے ہیں ہاں جی پھر جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یزیدی آپ ادھر بیٹھ کر یزید کے خلاف مجھ سے جمعہ سننا اور کڑے، اور جمعے کے دوران میرے بارے میں اپنے امام کے بارے میں غلط باتیں سوچے، اس سے بہتر نہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں بغضی پیدا نہیں ہوگا۔ کیسا میں نے علاج بتایا ہے؟ یہ وہ ٹیکے گولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امن قائم کرنے کے لیے۔ حسینی یزیدی آپ لکھ دیں، اس سے نکھر جائے گا۔ آپ یزیدی لکھا کریں، اپنے مرنے کے بعد لکھ دیں کہ حافظ شریف یزیدی، مولانا مسعود عالم صاحب نے سائن کیا، یہ وہی دو نام ہے، تیسرا شاد اللہ کسری کا جو وہاں ملے تھے جنہوں نے مولانا پہ فتویٰ لگائے، دو یہ اوپر ہیں۔ حافظ شریف یزیدی، پتہ چلے ہمیں نہیں جانا حافظ صاحب کے پاس۔